السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اقبال ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک پوسٹ مارٹم اسپیشلسٹ ہوں جو واقعہ آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس وقت میری عمر 64 سال ہے اور یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ 1992 کا واقعہ ہے، اور یہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ جیت چکا تھا، یعنی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل کے دن کی یہ بات ہے۔ میرے پاس ایک ڈیڈ باڈی لائی گئی جس کا مجھے پوسٹ مارٹم کرنا تھا۔ عام طور پر میرے ساتھ 3-4 اسسٹنٹ ہوتے ہیں جو پوسٹ مارٹم کرنے میں میری مدد کرتے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں خود تیار کرتا تھا، لیکن کرکٹ میچ کی وجہ سے وہ لوگ چھٹی پر تھے، اور جو ڈیڈ باڈی لائی گئی یہ قتل کیس کی ایک ڈیڈ باڈی تھی، اور مجھے ایمرجنسی میں اس کا پوسٹ مارٹم تیار کرنا تھا اور اس کی رپورٹ تیار کرنی تھی۔ میرے تمام اسسٹنٹ چھٹی پر تھے، اس لیے مجھے ہی اس باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا۔ لاش کو بڑی رحمی کے ساتھ سر اور چہرے پر کچھ وزنی چیز مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈیڈ باڈی کی پہچان کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ دوسری سب سے بڑی بات، ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوسٹ مارٹم کرتے وقت میری زبان پر ہر وقت کلمہ شہادت کا ورد رہتا تھا، یعنی کہ جب تک میں ڈیڈ باڈی کی مکمل جانچ پڑتال نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک میں کلمہ شہادت کا ورد نہیں چھوڑتا تھا۔ اور آج بھی حسب عادت میں جیسے ہی مردہ خانی میں پہنچا تو ڈیڈ باڈی کے جسم سے کپڑا اتارا۔ جیسے ہی میں نے اس ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہا تھا اور اس ڈیڈ باڈی کا معائنہ بھی کر رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے اوزاروں کے ساتھ اس کی چھاتی کو درمیان سے چیرا تاکہ اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے اور اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہونے کا اصل وقت کا تعین کر سکوں۔ جب میں نے اس کی چھاتی کو درمیان سے چیر کر 2 علیحدہ حصوں میں بانٹ دیا اور اس کی دل کی حالت دیکھنے کے لیے اس کے جسم کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کا دل حرکت کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا مسمار ہو چکا تھا کہ اس کی پہچان کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کی دھڑکنیں، پہلے تو میں اپنا وہم سمجھا، لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا سچ میں اس کے دل کی دھڑکن چل رہی تھی، لیکن اس کو بچایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کا چہرہ 2 برابر حصوں میں پھٹا ہوا تھا۔ آنکھیں اس کی باہر نکل گئی تھی، نیچے والا جبڑا بالکل اوپر والے جبڑے سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ یقین کریں اس کی زبان ابھی تک سلامت تھی جو واحد چہرے میں موجود تھی۔ اس کے دانت ٹوٹ چکے تھے مکمل طور پر۔ جب اس کے دل کی دھڑکنوں کو میں نے غور سے چیک کیا تو میں نے اس کے دل کو ہلکا ہلکا پمپ دے کر اس کی سانس کو بحال کیا تو اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں فوری ہی پوسٹ مارٹم روم سے بھاگ کر باہر آیا تاکہ پولیس والوں کو بلا سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ جس کی ڈیڈ باڈی کو آپ لے کر آئے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے، لیکن باہر کوئی بھی پولیس والا موجود نہ تھا۔ شاید وہ باہر ڈھابے پر چائے پینے چلے گئے تھے۔ میں اس باڈی کو اس حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے پاس بس چند منٹ تھے، لیکن اس کے حلق سے ایک عجیب قسم کی آواز آ رہی تھی جس کو سمجھنا اور سننا میرے بس سے باہر تھا، لیکن میں ابھی تک حیران و پریشان کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ جیسے ہی لائٹ گئی اس کے ساتھ ہی اس مردے کی سانسیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن اس کے گلے میں اٹکے ہوئے چند الفاظ اب بھی مجھے گڑگڑاہٹ کی شکل میں سنائی دے رہے تھے۔ مرنے کے بعد اس کی ہوا کی نالی میں جو ہوا رک چکی تھی اب وہ الفاظ کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران اور ڈرا ہوا تھا کہ ایسا اس سے پہلے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوا، اور اس طرح کا کیس پہلے کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا۔
ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی آواز بھی اس کے حلق سے خارج نہیں ہوتی، لیکن یہ جو مردہ میرے سامنے پڑا تھا اس کے حلق سے صاف صاف آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور وہ صاف الفاظ میں اپنے منہ سے یہ ادا کر رہا تھا کہ میرے قاتل میرا بڑا بھائی ہے جس کا نام مولوی صابر ہے۔ اس نے ہتھوڑے کے ساتھ میرا قتل کیا، اور وہ ہتھوڑا اب بھی میرے گھر کے گندم والے ڈرم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ الفاظ جو تھے وہ آخری الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اور دوسری اس وجہ سے پریشان بھی تھا کہ پولیس کو اب میں کیا یہ سب بتا پاؤں گا؟ کیا پولیس والے میرے بیان پر یقین کریں گے؟ وہ تو اس کو مردہ سمجھ کر میرے پاس لے کر آئے تھے، میری بات پر بالکل ہی یقین نہیں کریں گے، وہ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ میں نے کلمہ شہادت کا ورد جاری رکھا اور اپنا کام مکمل کیا۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی۔ اتنی دیر میں پولیس والے بھی واپس آ چکے تھے۔ میں پولیس والوں سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میں ان سے کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ ابھی میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ پولیس والوں کو رپورٹ ان کے حوالے کرنے ہی والا تھا کہ میرا ایک دوست انسپکٹر طیب شاہ، جس کا تبادلہ 3 دن پہلے ہی لاہور کے اس تھانے میں ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اپنی پریشانی تھوڑی بھول گیا اور خوش ہوا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی تھا۔ اس نے بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے CSS کر کے پولیس جوائن کر لی اور میں میڈیکل کے شعبے میں آ گیا۔ جب طیب شاہ نے مجھے دیکھا تو مجھے زور سے گلے لگایا۔ میں ڈرا ہوا تھا اور میرا ڈر اس نے میرے چہرے سے دیکھ لیا، اور مجھ سے پوچھا، اقبال، مسئلہ ہے، تم پریشان دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی مسئلہ بن گیا ہے؟ میں نے طیب شاہ کو کہا، نہیں یار شاہ، کو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ نہیں تم میری اس بات پر یقین کرو گے یا نہیں۔ طیب شاہ نے کہا، یار تم بس بتاؤ بات کیا ہے، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تم جھوٹ نہیں بولتے۔ میں اس کو لے کر اپنے کیبن میں آ گیا، اس کو سامنے بٹھا کر اس سے بولا، طیب شاہ، یہ ایک قتل کا کیس ہے۔ طیب شاہ نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولا، ہاں مجھے پتہ ہے یہ ایک قتل کا کیس ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ قتل کا کیس کیسے ہوا؟ طیب شاہ بولا، ہاں مجھے پتہ ہے، گھر میں کچھ ڈاکو گھس آئے تھے۔ جب اس لڑکے نے مزاحمت کی تو انہوں نے رائفل کے بٹ مار کر اس کو قتل کر دیا۔ رائفل کے بٹ اس کے منہ پر مارے، اس وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہم نے نامعلوم قاتلوں کے خلاف پرچہ درج کر لیا ہے۔ میں بولا، نہیں، اس کو ڈاکوؤں نے نہیں، بلکہ… یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ طیب شاہ بولا، بلکہ کیا؟ میں نے اسے کہا کہ تم نے اس کی ڈیڈ باڈی کا نام مجھے نہیں بتایا نا؟ طیب شاہ بولا، ہاں میں نے اس کا نام تمہیں نہیں بتایا، اور نہ ہی تمہارے کسی دوسرے اہلکار نے مجھے اس کا نام بتایا، نہ ہی مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تو طیب شاہ بولا، اس بات سے اس کے نام کا کیا تعلق ہے؟ میں ٹھوس لہجے میں بولا، اس کا نام صابر ہے، اور اس کے بھائی کا نام مولوی ناصر ہے۔ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا؟ طیب شاہ حیرانی کے ساتھ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم اس بندے کو پہلے سے جانتے ہو؟ اس کے بھائی کو جانتے ہو؟ میں بولا، نہیں، میں پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ اس کے بھائی کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ طیب شاہ بولا، تو تمہیں پھر یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام صابر ہے اور اس کے بھائی کا نام ناصر ہے؟ میں ایک دم خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں جلد از جلد اس کی بات کا جواب دوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب مجھے اس ڈیڈ باڈی نے بتایا ہے۔ طیب شاہ حیرانی کے ساتھ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا
اور ایک دم سے بولا، اقبال تم پاگل ہو گئے ہو، تم ایک ڈاکٹر ہو یار، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم ان باتوں پر یقین کرتے ہو؟ کوئی مردہ بھی بول سکتا ہے بھلا؟ میں خود وقوع والی جگہ سے اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لایا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب تمہیں اس ڈیڈ باڈی نے بتایا؟ طیب، یہی وہ بات ہے جو میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ اور دوسری اہم بات کہ یہ قتل اس کے بھائی ناصر نے کیا ہے۔ طیب شاہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور حیرانی اور پریشانی سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ میری بات پر یقین کرے یا نہ کرے، پھر میں نے وہ تمام بات جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ میری ہوئی تھی وہ میں نے طیب کو لفظ بالفظ بتا دی۔ اس بار میں نے طیب شاہ کو کافی دیر مجھ سے سوالات کرتا رہا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر مقتول کے گھر پیغام بھیجا کہ اس کی لاش وصول کر لے۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد مقتول کا روتا ہوا بھائی اور اس کے والد ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ اس کا بھائی اتنے زور و شور سے رو رہا تھا کہ ہسپتال میں موجود دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ طیب شاہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھا اور ڈیڈ باڈی کو ورثاء کے حوالے کرنے کی کاغذی کارروائی کر رہا تھا۔ پھر ڈیڈ باڈی کو ورثاء کے حوالے کر کے وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے یہاں سے چلا گیا، اور میں بھی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر آ گیا، اور اسی سوچ بچار میں تھا کیا ڈیڈ باڈی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سچ تھے یا میرا وہم ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد طیب شاہ میرے ہاسپٹل میں میرے کیبن میں میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے ایک قتل کا کیس حل ہو گیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو یہ کیس کبھی بھی حل نہ ہوتا اور پولیس غلط سائڈ پر تفتیش کرتی رہتی اور اس رانگ سائڈ پہ سوچتی رہتی۔ اس ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ نے جو چند سیکنڈ کی زندگی دی تھی وہ صرف اس لیے دی تھی کہ وہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا سکے۔ رسم کل کے بعد ہم اس کے گھر گئے اور اس کے بھائی کو اپنے پاس بلایا، لیکن اس کا بھائی مولوی ناصر گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کی کارروائی کے بعد ہم نے اس کو گاؤں سے باہر قبرستان میں پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑا تو وہ زور و قطار رو رہا تھا اور اپنے بھائی کی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے سر پر جوتے مار رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم اس کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ تھوڑی سی پوچھ تاچھ کے بعد اس نے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اور تمہاری بتائی ہوئی جگہ گندم والے ڈرم میں ہمیں آلہ ایک قاتل بھی مل گیا جو ایک ہتھوڑا تھا۔ قتل کی جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ پاکستان کے کرکٹ میچ کے اوپر ہم دونوں نے آپس میں شرط لگائی تھی۔ بھائی کہہ رہا تھا کہ پاکستان جیت جائے گا، جبکہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ہار جائے گا۔ لیکن جب پاکستان یہ میچ جیت گیا تو میرا بھائی مجھے دیکھ کر زور زور سے نعرے لگا رہا تھا، وہ مجھے چڑھا رہا تھا، مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ میں نے طیش میں آ کر اس کے گردن کے اوپر ایک زور سے مکہ مارا، جس کی وجہ سے وہ گر کر بے ہوش ہو گیا اور اس کے ناک سے خون آنا شروع ہو گیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا کہ اگر یہ بات میرے والد کو پتہ چل گئی کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا ہے تو وہ آ کر مجھے اور ماریں گے، اور وہ ویسے بھی چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جبکہ مجھے ہر جگہ پہ ذلیل و خوار کرتے تھے۔ اس لیے اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی میں نے ہتھوڑے کے بار بار وار کر کے اس کو اس جگہ پر مار ڈالا اور گھر کی دوسری چیزیں بکھیر دی، ماحول ایسا بنا دیا جیسے گھر میں کوئی چوری ہوئی ہو، اور بس۔ لیکن وہ اب تک حیران و پریشان تھا کہ پولیس کو گندم والے ڈرم سے آلہ قتل یعنی ہتھوڑا کیسے ملا، جبکہ مجرم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجرم اور پولیس کے لیے ہتھوڑا ملنا بھی ایک معمہ ہی رہ گیا، کیونکہ نہ تو انسپکٹر نے اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا تھا۔ بس یہ کافی ہے
کہ ایک قاتل کیفرے کردار تک پہنچا اور مرے ہوئے انسان کی ڈیڈ باڈی اور اس کی روح کو سکون ملا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔